بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، درد کا ہونا، درد کا احساس خداوند متعال کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان کو درد فیل ہوتا ہے، جب درد کا احساس ہوتا ہے، جب وہ درد کو محسوس کرتا ہے تو وہ انسان کو فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس انسان پہنچ جاتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے، تو پھر وہ اس بیماری کو معلوم کر کے اس کا ٹریٹمنٹ، اس کا علاج شروع کر لیتا ہے، اور خدا کے فضل و کرم سے وہ پھر اس بیماری کے علاج کو بیماری کو ختم کر دیتا ہے، اس پہ قابو پا لیتا ہے۔ اور فوراً درد جب ہوتی ہے تو انسان کو فکر لگ جاتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ بیماری میرے جسم میں زیادہ پھیل جائے۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کا اگر ہمیں درد نہ ہو، محسوس نہ ہو، ہمیں فیل نہ ہو، تو وہ جسم میں اتنی پھیل جائیں گی کہ وہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہمیں جب درد ہوتا ہے، ہمیں جب احساس ہوتا ہے، تو یہ فوراً ہم حکیم اور ڈاکٹر کی طرف ٹریٹمنٹ کے لیے، یہ ایک قسم کا الارم ہوتا ہے۔ تو یہ خداوند متعال کا بہت بڑی نعمت ہے کہ جب بیماری معلوم ہو جاتی ہے تو بیماری کے مجرم کو ڈاکٹر رنگوں ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اسے اریسٹ کر لیتا ہے، اور خدا کے فضل سے وہ پھر اس پہ قابو پا لیتا ہے۔ کچھ ایسی بیماری ہیں جیسے سرطان کی، اگر اس کا پتہ نہ چلے اور یہ جسم میں بہت زیادہ پھیل جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن درد کا جو احساس ہوتا ہے، یہ علاج کو شروع کر دیں، اسے علاج کو شروع کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو قابو پانا ممکن ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا اگر درد نہ ہو، ہمیں محسوس نہ ہو، فیل نہ ہو، تو بیماری اندر ہی پھیلتی جائے گی۔ تو میں ایسے ہی کہہ دوں کہ یہ جو درد ہے، یہ ایک قسم کا الارم ہے جو انسان کو الرٹ کر دیتا ہے کہ تمہارے جسم پہ بیماری حملہ کر رہی ہے، لہٰذا تم اس کا فوراً علاج کرو۔ بوالِ سینہ کہتے ہیں کہ جو شخص ستاروں کے علم اور علم تشریح، یعنی جسم کے اندرونی ساخت کے علم سے واقف ہو، وہ ٹھوس طریقے سے بھی خدا کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ بعض لوگ بوالِ سینہ کے اس قول کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے بھی منسوب کرتے ہیں کہ بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مولا فرما رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی جتنا زیادہ اعضائے بدن کی حکمتوں اور اجرام فلکی کی حرکتوں پر غور کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ قدرت خدا کا قائل ہوتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ وہ خدا کی حکمتوں اسے متاثر کریں گی، اور وہ بے اختیار یہ کہے گا کہ یہ سب کچھ اتفاق سے پیدا نہیں ہو سکتا، اس سب کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے۔ تو یعنی یہ جو علم ہے، ستاروں کا علم اور علم تشریح، یعنی علم ہے ستاروں کا اور جسم کے اندرونی ساختہ، اگر کوئی اس سے نا واقف ہے تو وہ ٹھوس طریقے سے بھی خدا کی پہچان نہیں کر سکتا۔ اور مولا فرماتے ہیں اگر جو بندہ اس دو علموں سے واقف ہے، ستاروں کے اور جسم کے اندرونی ساختوں کے، تو وہ پھر خدا کی پہچان بالکل آسانی سے وہ کر سکتا ہے۔ تو اسے ضرور یہ غور و فکر ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ خداوند متعال آپ سب کو ہر قسم کی تکالیف سے محفوظ فرمائے۔